باب البرانس، اوور کوٹ، جس کا کل بھی میں نے بتایا تھا نا، لمبی ٹوپی کے لیے بھی اور وہ جو لانگ شرٹ کے ساتھ پیچھے ٹوپی لٹک رہی ہوتی ہے. وقال علی مسدد حدثنا معتمر سمعت ابی قال رأيت على انس برنسا اسفر من خز. مسدد کہتے ہیں کہ ہمیں معتمر نے بتایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے ہیں رأیت علی انس، میں نے انس رضی اللہ عنہ پر دیکھا، برنس لمبی ٹوپی کو، اسفرا جو زرد رنگ کی تھی، من خز خز کی بنی ہوئی تھی. خز کہتے ہیں اس کو جس میں ریشم اور اون باہم ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی مکسچر ہوتا ہے اس کا. ہو سکتا ہے کہ تانا اون کا ہو اور بانا جو ہے وہ ریشم ہو، تو پیور ریشم نہیں، مکسچر ہے. تو یہاں پر برانس کا لفظ استعمال ہوا ہے. برانس کھلا لمبا لباس ہوتا ہے جس کے اندر سر ڈھانپنے والا کپڑا بھی سلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اس قمیض کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے پیچھے سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا ڈریس پہننے کی اجازت ہے، یعنی یہ مکروہ نہیں. ٹھیک. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجلا قال یا رسول اللہ ما يلبس المحرم من الثياب. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلبس القمص، قمیصیں مت پہنو، یعنی سلی ہوئی قمیض نہ پہنو، ولل امائم، اور نہ امامے، ولل سراویلات، اور نہ شلواریں، ولل برانس، اور نہ اوور کوٹ، ولل خفاف، اور نہ موزے، الا احد لا یجد النعلین، مگر یہ کہ کسی شخص کے پاس چپل نہ ہو، فلیلبس خفینی، تو اسے چاہیے کہ موزے پہن لے، ولیقطعہما اسفل من الکعبین، اور چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے تک ان کو کاٹ لے، ولا تلبسوا من الثیاب شیئا مسہ زعفران ولا الورس، اور کوئی ایسا کپڑا نہیں پہنے کہ جس کو زعفران یا ورس نے چھوا ہو، یعنی اس میں رنگا ہوا ہو. زعفران اور ورس دونوں چیزیں، ان میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ رنگنے کے کام بھی آتے ہیں. پتہ چلا اس حدیث سے کہ محرم آدمی جو ہے احرام والا، وہ اوور کوٹ نہیں پہن سکتا، جیکٹ نہیں پہن سکتا. شکر ہے وہاں اتنی سردی ہوتی ہی نہیں کہ جیکٹ پہننے کی ضرورت ہو. باب السراویل، شلواریں پہننے کا بیان. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن عمرو عن جابر بن زید عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یجد ازارن، جس کے پاس ازار نہ ہو، تہبند نہ ہو، لنگی نہ ہو، فلیلبس سراویلا، تو اسے چاہیے کہ وہ شلوار پہنے. ومن لم یجد نعلین، اور جس کے پاس جوتے نہ ہو، فلیلبس خفین، تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے. تو شلوار پہننے کا جواز ہے یہاں. اب آپ ہو سکتا سوچ رہے ہو کہ دس از ویری کامن، یہ تو سب کو پتا ہے شلوار پہننی چاہیے. یہ ہمارے یہاں کامن ہے، عربوں میں نہیں تھی، کم پہنتے تھے. تو اب جو چیز تھوڑی کم ہوتی ہے اس کے بارے میں ذہن میں سوال آتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کلچر میں بالکل شلوار کا رواج نہ ہو، جیسے افریقہ کے ملک ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ملک ہو، یا کوئی اور جگہ کوئی ایسے لوگ رہتے ہوں کہ جو صرف چند کپڑے اپنے اوپر لپیٹ کے، یعنی ایسے لباسوں میں ہوں کہ وہ ایسی کمیونٹیز بعض اوقات ہوتی ہیں کہ وہ اتنی آپس میں گٹھی بھی ہوتی ہیں کہ اگر ان میں کوئی شخص ذرا سا بھی ڈفرینٹ کپڑا پہنتا ہے تو لوگ اس پر فوراً آبجیکشن کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ان اسلامک ہے. اگر مسلمانوں کی سوسائٹی ہو تو پھر ان اسلامک ہونے کا بھی فتویٰ لگ جاتا ہے. تو امام بخاری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الگ الگ کر کے لے آئے ہیں کہ یہ سب چیزیں دلیل سے ثابت ہیں. لباس کے معاملے میں وسعت ہے، اس کو پہنا جا سکتا ہے، حرج نہیں ہے کوئی. محرم کے لیے بھی ہے کہ اگر اس کے پاس تہ بند نہیں تو پھر شلوار پہن سکتا ہے، یعنی بحالت مجبوری. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی ہے، سوید بن قیس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور مخرمہ عبدی رضی اللہ عنہ بحرین کے علاقے ہجر سے کپڑا لائے اور ہم اسے مکہ لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک شلوار کا سودا کیا، خریدی یعنی، جو ہم نے آپ کو بیچا.
اور وہاں ایک آدمی تھا جو مزدوری لے کر مال تولتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تولو اور جھکتا ہوا تولو. یعنی بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ گن کے نہیں بکتی، تول کے بکتی ہیں. مثلاً پاکستان میں کنو جو ہیں وہ گن کے بکتے ہیں ڈزن کے حساب سے، لیکن یہاں کیسے بکتے ہیں؟ تول کے بکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کپڑا عام طور پر ناپ کے بکتا ہے، لیکن کچھ کپڑے جیسے تول کے بھی بکتے ہیں. تو یہ کپڑا جو لائے تھے یہ تول کے بک رہا تھا، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتنا مٹیریل استعمال ہوا ہے نا، اس حساب سے. تو آپ نے اس کو کہا کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو، یعنی اس کو ایک نصیحت بھی ساتھ کر دی، سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جہاں آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں کوئی تربیت کر دیتے. اب صرف اتنی سی بات تھی جس کو یہاں یعنی کہ حدیث کے طور پر کوٹ کیا گیا، اور پھر اس سے ہمیں رہنمائی ملی کہ ہم خرید و فروخت میں جب کوئی چیز دیں تو کم نہ دیں بلکہ زیادہ ہی دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ویل للمطففین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شلوار خریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ شلوار پہننا درست ہے، یہ جائز لباس ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شلوار پہنی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. یعنی آپ نے کبھی خود پہنی ہو، کسی حدیث سے کوئی روایت نہیں ملتی. لیکن چونکہ خریدی ہے تو ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کے لیے خریدی ہو. ابو صفوان کہتے ہیں میں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شلوار بیچی تو آپ نے مجھے قیمت تولتے وقت جھکا کر زیادہ دی. قیمت تولتے وقت آپ سوچ رہے ہوں گے کرنسی کیسے تولی جاتی؟ تو پہلے زمانے میں کرنسی اس طرح نہیں ہوتی تھی عام جس طرح آج ہوتا ہے. تب تو کرنسی کی جگہ بھی کس نے لے لی ہے؟ کارڈز نے لے لی ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک کارڈ کے اوپر سب کچھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. تو اس زمانے میں جو معاوضہ ہوتا تھا بعض اوقات وہ کسی کائنڈ کی شکل میں ہوتا تھا جس کی قیمت لگا کے تول کر دیا جاتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بہت جب چھوٹے تھے تو ہماری نانی گاؤں میں رہتی تھی. تو گاؤں میں جو چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں جن میں ٹافیز اور اس طرح کی بچوں کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ پیسوں کے عوض نہیں دیتے تھے، ان کے پاس گندم لے جانی ہوتی تھی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم گھر سے گندم کا کپ بھرتے اور لے جاتے اور وہ اس کو تول کے جتنے کی وہ گندم کی قیمت بنتی اتنے کی وہ چیز دے دیتے. عورتوں کے لیے شلوار پہننے کا جواز ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے عورتوں کو احرام میں دستانے پہننے اور نقاب لگانے سے منع کیا ہے، اور ایسے لباس سے بھی جس سے ورس اور زعفران لگی ہو، یعنی عورتیں بھی خوشبودار لباس نہیں پہن سکتی. ان کے علاوہ جو لباس اور رنگ چاہے پہن لے، یعنی اصفر رنگ ہو یا ریشم یا زیور یا شلوار یا قمیص یا موزے ہوں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں جو چیز منع ہے وہ دو ہیں، ایک دستانے اور ایک نقاب. تو عام دنوں میں جیسے سردی کی وجہ سے دستانے پہنے جاتے ہیں اور نقاب لگایا جاتا ہے سردی ہو یا نہ ہو ویسے. تو اسی حدیث سے نقاب کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور رنگین لباس جو ہے اس سے احرام کی حالت میں یعنی خوشبودار رنگین لباس منع کیا گیا. اگر خوشبو نہیں ہے تو جو بھی رنگ چاہے پہن لے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے صرف کالا رنگ ہی پہننا ضروری نہیں. یعنی اسی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے کہ صرف کالا رنگ ہی ضروری نہیں، بلکہ جو بہت شاکنگ کلر نہ ہو، متوجہ نہ کریں، مختلف رنگ جو ہے وہ پہنے جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح احرام میں زیور بھی پہن سکتی ہے، گھڑی بھی پہن سکتی ہے، موزے بھی پہن سکتی ہے. یعنی عورت کے لیے موزے پہننا منع نہیں. تو عورت کا احرام بہت آسان ہے، بلکہ زیادہ ہی آسان ہے کہ عام دنوں میں اگر نقاب کرتی تو احرام میں نقاب بھی نہیں ہے اور دستانے بھی نہیں ہے، اور باقی یہ کہ نارمل ڈریس ہوگا، خوشبو نہیں لگائے گی. بہرحال اسی طرح مرد کے لیے چادر کے بغیر صرف شلوار میں نماز نہیں ہوتی. یعنی صرف نیچے پہنا ہوا اور اوپر سے ننگا ہے تو ایسے نماز نہیں ہوگی. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی چادر میں ایسے نماز پڑھے کہ اسے لپیٹا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ صرف شلوار میں نماز پڑھے اور اس پر چادر نہ ہو. ٹھیک ہے. چادر
لپیٹ کے پڑی جائے، یعنی اگر ایک ہی کپڑا ہے انسان کے پاس بڑا ہے، جیسے ساڑی ہے مثلا، تو نیچے سے اوپر تک ساری لپیٹ لی اور اچھی طرح سارا کور کر لیا، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر ننگا ہو رہا ہے انسان تو نماز نہیں ہوگی. تو اصل جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ ساتر لباس ہو. ٹھیک. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع عن عبد اللہ قال قام رجل فقال یا رسول اللہ ما تأمرنا ان نلبس اذا احرمنا. نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ان نلبس، کہ ہم پہنے، اذا احرمنا، جب ہم احرام باندھیں. قال لا تلبسوا القمیص والسراویل والعمائم والبرانس، فرمایا قمیص نہ پہنو، شلوار نہ پہنو، عمامہ نہ پہنو، لمبی ٹوپی نہ پہنو، والخفاف، اور موزے نہ پہنو، الا ان یکون رجل، مگر یہ کہ ایسا شخص ہو، لیس لہ نعلان، جس کے پاس چپل نہ ہو یا جوتے نہ ہو، فلیلبس الخفین، تو اسے چاہیے کہ موزے پہن لے، اسفل من الکعبین، ٹخنوں سے نیچے، ولا تلبسوا شیئا من الثیاب مسہ زعفران ولا ورس، اور ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس کو زعفران یا ورس نے چھوا ہو یا اس کو لگا ہوا ہو. باب فی الامائم، امامہ کے بارے میں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال سمعت الزہری قال اخبرنی سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يلبس المحرم القمیص، محرم قمیص نہ پہنے، ولا الامامۃ، اور نہ امامہ، ولا السراویل، اور نہ شلوار، ولا البرنس، اور نہ اوور کوٹ، ولا ثوبا، اور نہ ایسا کپڑا مسہ زعفران ولا ورس، جس کو زعفران یا ورس لگا ہوا ہو، ولا الخفین، اور نہ موزے، الا لمن لم یجد النعلین، مگر جس کے پاس جوتے نہ ہو، فإن لم یجدہما، پھر اگر وہ ان کو نہ پائے، فلیقطعہما اسفل من الکعبین، تو وہ ٹخنوں کے نیچے سے موزوں کو کاٹ لے. تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہی بات کی گئی ہے. یہ ایک ہی حدیث ہے نا جو بار بار آ رہی ہے اور اس میں الفاظ مختلف ہیں. تو اس سے بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی جائز ہے، یعنی بات وہی ہو لیکن لفظ آگے پیچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے، کسی میں زعفران اور ورس بعد میں ہے اور موزے پہلے ہیں، اور کسی میں اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محرم پگڑی بھی نہیں پہن سکتا، پچھلی حدیثوں میں شاید نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پگڑی پہنی ہے، یعنی پگڑی بھی ایک ایسا لباس ہے کہ جو سر پہ ذرا اونچا کر کے پہنا جاتا ہے، وہ باندھتے باندھتے تھوڑا اسٹائلش بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے، تو منع نہیں ہے، وسعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے امامہ پہنا ہوا تھا، بلیک امامہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مکہ میں احرام کے بغیر بھی داخل ہو سکتے ہیں. اگر آپ بزنس کے لیے گئے ہیں، کسی کو ملنے کے لیے گئے ہیں اور آپ عمرہ نہیں کرنا چاہتے، یعنی ضروری نہیں کہ جب آپ مکہ جائیں لازماً عمرہ کریں. ہم جیسے جو دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں وہ تو جاتے ہی عمرے کی نیت سے، وہ تو اتنا لمبا سفر ویسے ہی مکہ میں کس لیے کریں گے، اللہ یہ کہ کسی کی جاب ہو یا بزنس ہو، اس کو پتا ہو کہ کچھ دن اب میں یہاں کا ریزیڈنٹ ہوں گا، کچھ دن بات کر لوں گا، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ادروائز یعنی کہ احرام کے ساتھ ہی داخل ہوا جاتا ہے اگر عمرے کے لیے داخل ہو انسان. تو فتح مکہ میں چونکہ حالات ایسے تھے کہ نیت آپ کی کچھ اور تھی، عمرہ نیت نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے امامہ پہنا اور نارمل ڈریس میں آپ گئے، اور وہ کالے رنگ کا تھا. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جبکہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی سیاہ مائل پگڑی پہنے دیکھا. پھر اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ نے مٹیالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، یعنی بالکل سیاہ نہیں تھی، تھوڑی جیسے سرمئی رنگ ہوتا ہے اس طرح کی، اور آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا. یعنی پگڑی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے بھی کپڑا چھوڑا تھا، اور جب لپیٹ کے آخر میں حصہ آیا تو ادھر سے بھی، یعنی دونوں طرف آپ نے اس کے پلو چھوڑ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنتے وقت دعا بھی پڑھی ہے.
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا حاصل کرتے تو اس کا نام لیتے، یعنی قمیص یا پگڑی، پھر یہ دعا پڑھتے. کبھی ہم نے اس سنت پر عمل کیا کہ نیا کپڑا آیا اور پھر اس کا نام لے کے پھر دعا کریں اس کے لیے. اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. اے اللہ تعریف تیری ہی ہے، تو نے مجھے یہ پہنایا، میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا. میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. امامہ میں اگرچہ آپ نے دونوں طرف سے پلو لٹکائے، لیکن حد سے زیادہ لمبا کپڑا لٹکانا منع ہے کیونکہ وہ پھر تکبر کی علامت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابن عمر نے ایک مرتبہ اپنا امامہ کسی کو ہدیہ دیا. اس حدیث میں چونکہ اور بھی سبق ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ سب کے ساتھ شیئر کروں، شاید ہمیں بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. ابن عمر سے ہی روایت ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی کے لیے ساتھ رکھ لیتے، یعنی 2 سواریاں ہوتی. جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو گدھے پہ سوار ہو جاتے اور اپنے سر پر امامہ باندھ لیتے. ایک دن ابن عمر اپنے اسی گدھے پہ سوار تھے کہ ان کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا اور ابن عمر نے اس سے فرمایا کیا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں. انہوں نے اس دیہاتی کو اپنا گدھا دے دیا اور کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اور اسے امامہ دے کر کہا اسے اپنے سر پہ باندھ دو. لے کے گئے تھے اپنی سہولت کے لیے اور راستے میں دیکھا کسی اور کو، اسے گدھا بھی دے دیا اور امامہ بھی دے دیا، دونوں چیزیں. اس پر بعض ساتھیوں نے کہا اللہ آپ کو بخشے، آپ نے اس اعرابی کو اپنا گدھا بھی دے دیا، حالانکہ اسے آپ نے اپنی سہولت کے لیے رکھا تھا، اور امامہ بھی جسے آپ اپنے سر پہ باندھتے تھے. ابن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. اس دیہاتی کا باپ عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا. اگر باپ یا ماں کے فرینڈ سے اچھا سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے تو ان کے رشتہ داروں سے پھر کیسی نیکی ہوگی. اور خود ان کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کتنی بڑی نیکی ہے. صحابہ کس طرح عمل کرنے والے تھے اور کتنا بڑا دل تھا ان کا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. ایک چیز اپنی سہولت کے لیے خریدی. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے صحرا میں سفر کرنا اور دھوپ میں سفر کرنا تو امامہ اس میں کتنے فائدے کی چیز ہوگا. اور پھر یہ کہ اونٹ پر سفر کر کر کے اونٹ چلتا اس طرح کہ انسان مسلسل ہلتا ہے، ہڈیاں چولہے ہل جاتی بندے کی. اس کے مقابلے میں جو گدھے کا چلنا ہوتا ہے وہ ذرا سا پرسکون ہوتا ہے. تو کس طرح اپنے آرام کو قربان کر کے دوسرے کو سہولت بخشی. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح راہ جاتے کو پہچان لیا، اور وہ راہ جاتا تھا اور وہ لے کے چلا بھی گیا، واپس کسی ریٹرن کی بھی امید نہیں. اس لیے نہیں دیا کہ کچھ یہاں ملے، اس لیے دیا کہ وہاں ملے. بہت بڑی نیکی کا موقع ہاتھ آئے. اور کچھ لوگوں کی پہچان بہت اچھی ہوتی ہے. کل میں منیبا سینٹر گئی ہوئی تھی جو اسپیشل بچوں کے لیے ہوم ہے، جس میں وہ دن کو آتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو وہاں پر کچھ اور گیسٹ بھی تھے، تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال وہاں پر ایک ایتھوپین خاتون بھی آئی ہوئی تھی جو وہاں والنٹیئر کرتی ہیں، ان کی ویب سائٹ بناتی ہیں اور ان کے آئی ٹی کا کام اور ڈیزائننگ وغیرہ کا کچھ کرتی. تو وہ کہنے لگی میں اسپیشلی آپ سے ملنے آئی ہوں. میں نے کہا آپ کیسے جانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے آپ کا نام سنا تو مجھے یہ نام بہت فیملیئر لگا، کہ جیسے میں نے یہ نام سنا ہوا ہے کہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سنا ہوا ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں یونیورسٹی ہاسٹل میں تھی تو بابا جی یہ نام پکارا کرتے تھے، تو یہ میرے کانوں میں پڑتا تھا نام. تو میں نے سوچا کہ شاید آپ وہی ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے کہا پنجاب یونیورسٹی سے. کس ایئر میں پڑھا؟ میں نے کس ہاسٹل میں رہتی تھی؟ اس ہاسٹل میں. کہتی آپ کو یاد ہے کہ وہاں کچھ افریقن لڑکیاں بھی تھی؟ میں نے کہا ہاں. کہتی میں بھی وہیں رہتی تھی اور بابا جی کا نام یہ تھا اور وہ آپ کا نام پکارتے تھے، تو وہ نام میرے دماغ میں تھا. تو میں نے کہا میں جا کے مل کے دیکھتی ہوں.
تو میں سوچتی ہوں کہ بابا جی کو تو یاد بھی نہیں ہوگا وہ کیا نام پکارتے تھے، اور خود مجھے بھی یاد نہیں تھا. تو کچھ لوگوں کا حافظہ کتنا زبردست ہوتا ہے. وہ کہنے لگی کہ میں تو NCA میں پڑھی ہوں، نیشنل کالج آف آرٹس جو لاہور میں ہے، تو میرے والد نے اس شرط پہ پاکستان میں پڑھنے بھیجا تھا کہ اگر لڑکیوں کا کوئی ہاسٹل ہوگا تو پھر میں تمہیں جانے دوں گا. تو میں پڑھتی وہاں تھی لیکن رہتی آپ کے ہاسٹل میں تھی. کچھ عراقی لڑکیاں بھی تھیں اور بھی ہوتی تھی. تو بہرحال کچھ لوگوں کو پہچانتے نہیں، یعنی سالوں بھی ملے ہوئے تو انکار کر دیتے ہیں پہچاننے سے. تو اچھے ریلیشن شپ میں یہ خوبی بہت زبردست ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں اور پھر آپ اس کو پہچان لیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ مجھے اس پہ حیرت تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے ایک دیہاتی دوست کو یاد رکھا. یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا روز آتے جاتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے دے آر کلوز فرینڈز آف اوور پیرنٹس، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیہات سے کبھی کبھار آئے اور وہ آئے اور گئے اور پھر بھی یاد یعنی کم دیکھنے کے باوجود بھی یاد رکھنا، اور پھر اتنا بڑا تحفہ دے دینا ان کو کہ اپنا دوست نہیں ہے، باپ کا دوست ہے. تو صلہ رحمی کرنے کے کیسے کیسے طریقے ہیں. یہ بھی صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے. دس از صلہ رحمی. کیونکہ کچھ لوگ صلہ رحمی پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہوتی ہے. اچھا اب ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کس نے اپنے والدین کی، اللہ سب کے والدین کو حیات دے جو ہیں لیکن جو فوت ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے والدین کے فوت شدہ کسی دوست کو کبھی جا کر ملاقات کی ہو یا خاص طور پر کبھی وزٹ کیا ہو. مثلا ایسے بھی ہوتا ہے نا، آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے والد کے کوئی دوست یہاں رہ رہے ہیں اور بہت بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، پہچانتے بھی نہیں یا کچھ. تو کیا آپ اپنی ساری جو رنگینیاں ہوتی ہیں جو کہیں بھی جا کے، یا تو آپ کسی شادی پارٹی یا کسی پروگرام میں گئے ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے کیا آپ کبھی کسی ایسے بیمار شخص کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو وقت نکالنا چاہیے. والدین کے دوستوں کی خیر خبر رکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے. بہت بڑی نیکیوں میں سے صحیح مسلم کی روایت ہے، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی سے مراد یہ نہیں کہ اس سے بڑی کوئی اور نہیں، اس سے مراد یہ کہ اعلیٰ درجے کی نیکی اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگر وہ موجود ہے قریب تو ان کی کبھی عیادت کر لینا یا ویسے حال چال پوچھنا، یا اگر دور ہے تو کبھی کوئی تحفہ بھیج دینا یا کسی طرح کا خیال رکھنا، یا اپنے بہن بھائیوں کو خیال دلا دینا کہ ذرا جاؤ ان کا حال پوچھ کے آؤ. بعض اوقات آپ خود وہاں نہیں ہوتے، جیسے بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے یہاں آ چکے ہیں تو خود نہیں جا سکتے، لیکن آپ کسی اپنے بہن بھائی کو کہہ سکتے ہیں کہ جو فلاں امی کی دوست آتی تھی یا ابا کے دوست آتے تھے ان کے جا کے عادت کرو، یا ان کو کچھ دے کر آؤ، یا ان کا حال پوچھو، یا اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے جنازے پہ جاؤ وغیرہ وغیرہ. تو انسانی رشتوں اور ہیومن ریلیشن شپ کا اچھا ہونا جو ہے یہ ہمارے دین کے بنیادی ابتدائی تعلیمات میں سے ہے. آپ دیکھیے کہ آج انسان کی پریشانیاں جو بڑھ چکی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے ریلیشنز اچھے نہیں ہیں، نہ زندوں کے ساتھ نہ مردوں کے ساتھ. ہم اپنی ذات کو بنانے چمکانے میں لگ گئے جس کے نتیجے میں گھٹن کا شکار ہو گئے. تو جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو یہ گھٹن ختم ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی کہ امامے پر مسح کا جواز بھی ہے. ٹھیک ہے. بکر کہتے ہیں میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے بلا واسطہ بھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے سر کے اگلے حصے پر اور پگڑی پر اور موزوں پر مسح کیا. یعنی پگڑی تھوڑی سی پیچھے تھی، کچھ حصہ سر کا بھی آ گیا اور باقی اوپر سے وہ چلا گیا، اور موزوں پر مسح کیا. السلام علیکم. استاذہ یہ سلے ہوئے کپڑے کا جیسے محرم نہیں پہن سکتے تو جیسے مرد حضرات بعض دفعہ اس کے اوپر بیلٹ باندھ لیتے ہیں. بیلٹ ٹھیک ہے، بیلٹ باندھ سکتے ہیں، گھڑی باندھ سکتے ہیں، پاکٹس بھی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ پاکٹ ہوگی تو اس میں پیسے ڈالیں گے نا. اینک لگا سکتے ہیں، گھڑی پہن سکتے ہیں، بیلٹ لگا سکتے ہیں. اور یہ امامہ کے اوپر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے تو کیا اسکارف بھی اس میں آتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکارف پہ بھی کر سکتے ہیں. اسکارف ہے تو نیچے سے اندر سے ہاتھ ڈال کے کر سکتے ہیں. اب تو امامہ کیپ کی طرح ملتا ہے نا، اس کو اٹھا کے رکھ بھی سکتے ہیں اور ڈال بھی سکتے ہیں. لیکن یہ کہ پہلے وہ سر کے اوپر ہی باندھا جاتا تھا، تو اس کو کھول کے تو اتنا بڑا کپڑا جو ہے ہاتھ میں آ جائے اور ایک مصیبت میں پڑ جائے تو اس سہولت کے لیے دیا گیا. السلام علیکم. احرام کا یہ بھی ہے کہ جیسے
مدینہ میں تو جائیں گے تو میں جب لاسٹ ٹائم گئی تھی تو نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا سکتے ہیں، جیسے تیاری کر کے وہاں پہ جا سکتے نیت سے پہلے مرد حضرات، عورتیں نہیں. اور دوسرا یہ کہ جو صلہ رحمی پیرنٹس کے فرینڈس کے ساتھ تو کرنا چاہیے، وہ بھی ہے، لیکن موسٹلی لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، یعنی اپنے چچا یا پھپھو جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ایون آپ کے پیرنٹس زندہ بھی ہوں. میرے چاچو ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، اور باقی کیونکہ دوسرے لوگ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں یا تھوڑے ویل سیٹل ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں کو اتنا توجہ نہیں دیتے. بالکل. تو مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا، میں کہتی کہ وہ میری دادی اماں کا بچہ ہے. اپنے ابو کو میں کہہ رہی تھی کہ وہ میری دادی اماں کا بچہ ہے، یعنی آپ کا بھائی ہے، تو آپ ان کا کیوں نہیں خیال رکھتے؟ ان کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی چھوٹے ہیں اور آپ کو ان کو ہر وہ چیز جو نہیں سمجھتے ان کو سمجھانی چاہیے اور ان کو وہ چیزیں کر کے دینی چاہیے. بالکل. اس کو اگر آپ آرگنائز کر لیں نا، ایک تو یہ کہ سب کے نام لکھ لیں کون 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 ہے. پھر جب ویک میں آپ کا کوئی دن، جیسے میں نے اپنے ساتھ یہ کیا ہوا ہے کہ ویک کا جو دن آپ کے پاس نسبتاً فارغ ہوتا ہے تو آپ کبھی ایک کو، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، بھلے وہ کبھی نہ کال کریں آپ کو. پھر کوئی ایک شخص خاندان میں مقرر کریں جو باقیوں کو خوب جانتا ہو، یعنی جو سب سے زیادہ دوسروں سے ریلیشن رکھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کون بھوکا ہے، کپڑا نہیں ہے کس کے پاس، کس کو کھانا نہیں ملتا، کس کے بچوں کا مسئلہ، کون بیمار ہے. پھر اس سے پتا کروا کے پھر اگر آپ نے کوئی مدد کرنی ہو، یا یہ کہ کس کی شادی ہو رہی، اب آپ یہاں سے ہر وقت نہ شادی اٹینڈ کر سکتے ہیں، نہ فوتگی پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ کسی کی بیماری پہ عادت جا کے خود کر سکتے ہیں. تو ایک کانٹیکٹ پرسن رکھیں کہ جو آپ کو خبریں دے، اور پھر آپ اس کے ذریعے سے اپنے میسج بھجوائیں. اور اگر ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو سکے تو بہت ہی اچھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بزرگ کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو استعمال نہیں کرنا جانتے، تو پھر جن کے پاس ہے ان کو کال کر کے ذرا سلام دعا کر لیں. اور جب پاکستان جائیں تو وہ اپنے وزٹ میں شامل چیزیں رکھیں کہ گاؤں بھی ہو، آپ سارا وزٹ کریں، ان کے پاس جائیں. جی ہاں. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کبھی بھی کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، آپ اگلے وزٹ میں یا وہ نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں. اور اس سے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، جیسے آپ کے جو بھی گاؤں میں رہتے ہیں لوگ. اس سے ان کو تو کچھ ملے گا یا نہیں ملے، آپ کو بہت کچھ ملے گا. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا دل ہلکا ہوگا، آپ کے اپنے اندر کی گھٹن کم ہوگی. پھر یہ کہ اس نیکی کا ریٹرن آپ کو ہوگا، یعنی اس کے نتیجے میں آپ کی اولاد آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر بھی بڑھتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اور انہی دو چیزوں کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں. Ustaza, who should we be including on this list? Like, should we be including cousins and their kids and... At least cousins کی حد تک تو کریں. پھر ان کے بچے اگر بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، تو کبھی کبھار کزن کو فون کر کے ان سے بھی بات کر لی. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک کس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ کریں، کچھ انڈائریکٹ. جیسے میل کزنس کو انڈائریکٹ، ان کی وائف کو کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسے نہ ہو کہ کوئی فتنہ پڑ جائے اور آپ کو بلیم کرے کہ میرے ہسبینڈ کو کال کرنے کی آپ کو کیا مشکل ہے. تو ان کی وائف کو کریں. اگر ان میرڈ ہے تو امی ابو کو کریں. Sadaji, I was thinking, alhamdulillah, for the new age communication tools, these WhatsApp calls and things like that, we are able to easily, conveniently call as long as we have the contacts. There was a time, obviously, many years ago when there were no free calls and you could hardly book the call for 3-4 minutes to call your own parents and things like that. So now, I mean, we should avail this opportunity. And one of the things that I was thinking is, subhanallah, yani, our nufus, uhdiratil anfusus shuh. You were mentioning about visiting someone, parents, friends, funerals and things like that. It's interesting how sometimes when we visit Pakistan and we talk to our family members and say, have you connected with such and such families because they were parents, friends and things like that. And they'd say, oh, they never showed up for the funeral of our family, so now we're not going to go for the funeral of their family. And it's like, subhanAllah, these small little things, they make the heart so constricted. Instead of doing the ihsan that we see here, subhanAllah, the hadith that you're mentioning with regards to giving away his donkey, it's something that is valuable. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ تو کبھی مجھے دیکھنے ہی نہیں آیا، باپ چلا گیا تو اس نے تو کوئی تعلق ہی نہیں رکھا. That's the kind of statements that we generally hear these days. So instead of conditioning ourselves, limiting ourselves on what others have done, we should be able to be the first ones to step out and do the ihsan, inshallah. Okay, subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.